السلام علیکم۔ تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر خٹک ایریزونا کے شہر فینکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں بدھ کی رات اور دسمبر کی 24 تاریخ، جبکہ پاکستان میں جمعرات کی صبح اور دسمبر کی 25 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج خبریں بہت ہیں۔ کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، اس پر بات ہوگی۔ بنگلہ دیش بھارت کے درمیان شدید کشیدگی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ امریکی امیگریشن حکام کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جو ڈیٹینشن سینٹرز ہیں ان کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ کر رہے ہیں، اور ساتھ بش بیوی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ایک وارننگ جاری کی گئی ہے۔ لیکن آج کے موضوعات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب، جو بیرسٹر شہزاد اکبر کے حوالے سے ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر رہے ہیں اور ان دنوں برطانیہ میں مقیم ہیں، اور ان کے گھر پر برطانیہ ہی میں ایک نامعلوم شخص نے حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ یہ ان پر دوسرا حملہ ہے۔ اس حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہر قسم کی چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، ہر قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ میرے پاس نہ تو کوئی ایسی اطلاع ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے کہ کون اس میں انوالو ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ چاہے اس میں کوئی بھی انوالوڈ ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے اس سے نقصان اور بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت طاقت کی مسندوں پر بیٹھے ہیں انہی پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، چاہے وہ اس میں انوالوڈ ہوں یا نہ ہوں۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور وہ راولپنڈی میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس سے متعلق ہے۔ اس کانفرنس میں 273ویں کانفرنس تھی، جس کی صدارت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی، اور یہاں پر جو پاکستان فوج کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس اجلاس کے دوران پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں کچھ نکات ہیں جو اچھے ہیں، کچھ نکات ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں، کچھ نکات وہ ہیں جو کہ کھلی سیاست ہے۔ جو اچھے نکات ہیں وہ تو یہ ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل تھریٹس پر بات ہوئی، جو اچھی بات ہے۔ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ جہاں پر وہ کہا گیا کہ جی تو فورم کیٹیگوریکلی ریجیکٹڈ دا نیکسس بٹوین ٹیررزم، کرائم اینڈ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ۔ یہ میرے خیال میں تشویشناک بیان ہے، کیونکہ فوج کے اس اعلیٰ ترین جو ہمارا فورم ہے، اس میں اگر یہ تعین کیا جائے کہ ٹیررزم، کرائم اور ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں ان کے درمیان ایک تعلق ہے، تو یہ انتہائی خطرناک بیانیہ ہے۔ یعنی کہ یہ نیکسس کا الزام آپ پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر لگا کر اس کو بین بھی کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، جو کہ ناکام ہوگی۔ اس سے پاکستان میں مزید انسٹیبلٹی پھیلے گی۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ it resolved that no malicious interest, political or otherwise, aimed at undermining national unity, security, and stability would be tolerated, nor would anyone be allowed to create divisions between armed forces and the people of Pakistan۔ یہ بھی میرے خیال میں کھلی سیاست ہے، جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ سیاسی ہو یا ادروائز سیاسی نہ ہو، جس کا مقصد قومی یکجہتی کو کمزور کرنا ہو اور سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو جو ہے نقصان پہنچانا ہو، یا فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہو، اس قسم کی کوششوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ میری رائے میں اس پر بیان اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو مثالیں دیں، کیونکہ جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے وہ تو یہی لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود جو ہے وہ فوج کے پلیٹ فارم سے فوج کی یونیفارم پہن کر کھلے سیاسی بیانات دیتے ہیں، لیکن پہلے تو صرف ایک جنرل صاحب سیاسی بیان دیتے تھے، یا فوج کے سربراہ کے چند بیانات کے حوالے سے یہ شائبہ ملتا تھا، یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ کافی سیاسی بیانات ہیں، لیکن اب تو پوری کی پوری فوج کی اعلیٰ ترین قیادت اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو تنقید ایک شخص پر ہوتی تھی، دو اشخاص پر ہوتی تھی کہ جی ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ ان کے عہدے سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن اگر فوج کی اعلیٰ ترین قیادت ہی اس قسم کے بیانیے میں اپنا نام شامل کرے گی تو مجھے بتائیے کہ نقصان کس کا ہے؟ نقصان ایک، دو یا چار آفیسرز کا ہے، یا نقصان پورے ادارے کا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورم ہے یہ پورے ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس قسم کا سیاسی بیانیہ دیں گے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے آپ نے پوری فوج کو سیاسی بنا دیا، جو کہ غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، اور ہماری جو پاکستان کا سب سے بڑا قومی اثاثہ ہے، فوج پاکستان کا سب سے بڑا قومی اثاثہ ہے، ہماری سیکیورٹی کا گارنٹر ہے۔ اگر اس میں اس قسم کے معاملات سامنے آئیں گے تو یہ یقیناً باعث تشویش ہونا چاہیے، اس پر ہمیں تشویش کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنی قیادت کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ اس سے
پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنی نیوٹرلٹی قائم رکھیں اور اس کو ہر جگہ ڈسپلے بھی کریں۔ اگر اس طرح سے اظہار کیا جائے گا تو اس سے مطلب یہی لیا جائے گا کہ پہلے ایک جرنیل سیاسی تھا، اب تو پوری فوجی سیاسی ہو گئی۔ میری رائے میں، میری ابھی بھی یہ رائے ہے کہ فوج کی اکثریت سیاسی نہیں ہے، لیکن چند افراد جو سیاست کر رہے ہیں وردی پہن کر، وہ یقیناً پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ ایک پورے ادارے کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ان کا آئینی کردار بھی نہیں ہے۔ اور یہی میری گزارش ہے ان اعلیٰ ترین ہمارے قائدین سے کہ خدا را آپ نیوٹرل رہیں، آپ سیاست سے دور رہیں۔ آپ خود کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کو ثابت بھی کیجیے۔ جب بھی آپ اس قسم کا بیان دیتے ہیں تو اس سے پاکستان کی فوج کا امیج خراب ہوتا ہے، اس سے نہیں بنتا۔ آپ کشمیر پر بات کرتے ہیں تو کھل کر بات کریے۔ وہاں پر آپ جب پہلے کہتے تھے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو اس پر مزید کھل کر بات کریں۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے۔ گزشتہ کم از کم 3 کور کمانڈرز کی کانفرنس میں مجھے پانی کے اوپر کوئی کھلی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی۔ پاکستان کے افغانستان کی جانب سے پانی بند کرنے کی یا بندش کا خطرہ موجود ہے، اس کے حوالے سے اس فورم سے کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی۔ نیکسس کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن بندش کی باتیں نہیں ہو رہی، جو کہ کام ہے، جس کے بارے میں ہم نے خود کہا تھا اور ہمارے انہی قائدین نے کہا تھا کہ پاکستان کا پانی روکنا ول بی این ایکٹ آف وار، یعنی یہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ کیا وہ جنگ ہوئی؟ کیا وہ پانی کھولا گیا؟ کیا پانی کھولنے کے لیے کوئی تیاری کی جا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، نظر تو نہیں آ رہا۔ خدا کرے کہ میری یہ آبزرویشن غلط ہو، لیکن یہی تاثر میرا ہے اور شاید یہی تاثر ہر پاکستانی کا ہے۔ اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو پلیز کامنٹ میں ضرور لکھیے، کیونکہ یہاں مقصد کسی ادارے کو بدنام کرنا یا اس کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں ہے، بلکہ وہ تشویش ہے جو ہم جیسے پاکستانی لاحق ہیں اس میں، کہ اس قسم کے بیانوں سے ادارہ اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہماری اعلیٰ ترین فوجی قیادت اس قسم کے بیانات سے گریز کرے گی، کیونکہ اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا کہ پاکستان کی فوج تو ہمیشہ ملک کی حفاظت کی ضمانت رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فوج کی سیاسی سرخ لکیریں جمہوریت پر اثر ڈال رہی ہیں یا نہیں۔ جمہوریت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، جو تھوڑی بہت شخصی آزادیاں ہیں ان پر بھی کوئی اثر ڈال رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب آپ دیجیے۔ ترکی اور مصر نے تو یہ دکھایا کہ جب بھی یہاں پر فوج نے سیاسی مداخلت کی، وہاں پر ملک میں جمہوریت بھی کمزور ہوئی، ملک بھی کمزور ہوا۔ ابراہم لنکن جو امریکہ کے ایک سابق صدر ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ حکومت کا جائز مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے وہ کرے جو وہ خود نہیں کر سکتے، یعنی عوامی رائے کو بنانا ان لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کام تو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ وہ کام جو کہ عوام کے حصے میں ہے وہ ان کو کرنے دیں، یعنی پاکستان کے لیے ہر جگہ پر لابی کرنا، اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کا کام جو کہ عام عوام نہیں کر سکتے وہ ان کا کام ہے، تو وہ ان کو کرنا چاہیے۔ یعنی طاقت عوام پر غالب ہونے کے لیے نہیں، یہ خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ قومی اتحاد بھی برقرار رہے اور جمہوریت بھی برقرار رہے۔ اختلاف رائے خوف کی وجہ نہیں، بلکہ یہ تو ترقی کی کنجی ہے۔ کاش ہمارے طاقتور یہ بات سمجھ پاتے، فی الحال تو یہ نظر نہیں آ رہا۔ آ، اسی لیے یونائٹڈ نیشنز کی جو اسپیشل ریپٹیئر ہیں، ان کا ایک بیان آیا ہے، یہ بھی خبروں میں ہے، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو کہ عمران خان صاحب کی وائف ہیں اور سابق خاتون اول ہیں، جو اس وقت جیل میں ہے، اور ایک ایسے کیس میں جیل میں ہے کہ شاید دنیا میں اگر کہیں اور اس قسم کے فیصلے دیے جاتے تو پتہ نہیں اس جج کے کیریئر کا کیا بنتا، لیکن پاکستان ہے، یہاں پر ایسے ہی ججوں کو ترقی دی جاتی ہے۔ اور اسی لیے یونائٹڈ نیشنز کے اس اسپیشل ریپٹیئر نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ بشرا بی بی کو ایسے حالات میں قید کیا گیا ہے جو ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے۔ اور کیا پاکستان اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کے بارے میں ہیومن رائٹس کے بارے میں کوئی جواب ہے؟ ہم کشمیر کی بات تو کرتے ہیں اپنی کور کمانڈرز کی کانفرنس میں، ہم کشمیر میں ہیومن رائٹس کی بات بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر وائلیشنز ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس کا حساب کس سے لیا جائے گا؟ پاکستان تو بھارت سے یہ حساب لینا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا حساب کون دے گا؟ اور یہ حساب لے گا کون؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے کم از کم دوسرا تیسرا بیان ہے کہ جو مسلسل آ رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جیل میں بہت زیادہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے،
جو بہت زیادہ زیادتی بھی ہے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے سامنے جیل انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کو خصوصی سہولیات، طبی دیکھ بھال، رہائش اور قانونی وسائل دستیاب ہیں، لیکن اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو اکثر 22 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور بالکل یہی حال عمران خان کے حوالے سے بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی طاقت کی مسندوں پر بیٹھ کر پاکستانی قوم کو یہ لیکچر دیتے ہیں کہ اگر آپ سڑکوں پر نکلے تو آپ سے سختی سے نمٹا جائے گا، اگر آپ نے اداروں اور عوام کے درمیان کسی بھی قسم کی جو خلیج ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی تو یہ ناکام بنائی جائیں گی، تو وہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ انہی کی طاقت میں اس قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں وہ شخص جس کو کہ وہ خود سیلیوٹ کرتے رہے ہیں، وہ آج جیل میں انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار پاک فوج کا سربراہ ہے، اور ہماری فوج کے پاس بجائے اس کے کہ کوئی جواب دیں یا معاملات کو ٹھیک کر کے اپنے اوپر جو یہ داغ لگ رہا ہے اس کو ہٹائیں، وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، یقین مانیے، اس سے پاکستان میں قومی یگانت اور یکجہتی کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ بڑھے گی تب جب بات چیت کے راستے کھولے جائیں، جب ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جہاں پر بات چیت ممکن ہو۔ ایک شخص پر آپ 24 گھنٹے ظلم کر کے اس کو بات چیت کے لیے بلائیں تو آئی ایم ناٹ شیور کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار بھی ہوگا۔ اب چلتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے۔ امریکہ میں ایک بڑی خبر ہے، اور وہ یہ کہ آج واشنگٹن پوسٹ میں کافی بڑی خبر بریک ہوئی ہے کہ امریکی حکومت جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے مختلف حصوں میں کوئی 80,000 افراد، ایسے افراد جو کہ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، امریکی حکومت یا امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے ایجنٹس ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے بعد امریکہ میں گنجائش کم ہے ایسے افراد کے لیے، کوئی 44,000 کے قریب ہے، اور اس کو اب وہ بڑھا کر 80,000 تک لے جا رہے ہیں۔ چونکہ نئی بلڈنگیں تعمیر کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے، تو لہذا اب جو حکومت ہے وہ آئس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایڈ ہاک بیسس پر ایک ایسا سینٹرلائزڈ فیڈر سسٹم بنا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ڈپورٹیشن بھی بڑھائی جائیں گی، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو اب ویئر ہاؤسز میں، جو ٹیمپرری جیلز ہیں، ان میں رکھا جائے گا، اور یہ ویئر ہاؤسز امریکہ کے مختلف علاقوں میں بنائے جائیں گے، اور یہاں پر 80,000 تک افراد کو رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ گویا ڈیٹینشن فیسلٹیز کو جو کیپیسٹی ہے اس کو اب تقریباً ڈبل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ اس وقت بڑے پیمانے پر کام شروع ہے۔ یاد رکھیے کہ امریکی حکومت نے حالیہ مہینوں میں جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی، اس کا بجٹ $170 ارب تک بڑھا دیے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں۔ تو اس کے تحت اب ہوگا یہ کہ 7 بڑے ویئر ہاؤسز جو ہے وہ لیے جائیں گے، ان کو حاصل کیا جائے گا، اور ان کے اندر کوئی 5 سے 10 ہزار لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہوگی، جبکہ 16 چھوٹی فیسلٹیز کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا، جن میں کہ کوئی تقریباً 1,500 افراد کو رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ ان کی جو سب سے بڑی ہبز بنائی جا رہی ہیں وہ ورجینیا میں بنائی جا رہی ہیں، ٹیکسس میں بنائی جا رہی ہیں، لوزیانا میں بنائی جا رہی ہیں، ایریزونا میں بنائی جا رہی ہیں، جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت، جارجیا اور میزوری، یہ وہ ریاستیں ہیں کہ جہاں پر اس قسم کے ویئر ہاؤسز میں یہ فیسلٹی بنائی جائیں گی۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ کتنی تیزی سے اس پر کام مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو بجٹ موجود ہے وہ کوئی $45 ارب ہے، تو پیسہ بہت ہے، اس کے لیے تیار ہے، اویلیبل ہے، اور اس کو وہ چاہتی ہے حکومت کہ جلد از جلد اس کو عملی جامہ پہنائے۔ اب تک امریکہ تقریباً 5,80,000 غیر قانونی تارکین وطن کو ڈیپورٹ کر چکا ہے، لیکن یہ جو بڑا انیشیٹو شروع کیا جا رہا ہے تو خیال یہ ہے کہ امریکہ سے ڈیپورٹیشن کی سپیڈ ہے یہ بڑھے گی۔ سر ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے پہلے سال جو ہے ان کا ہوگا دور حکومت کا، اس میں وہ 1 ملین لوگوں کو ڈیپورٹ کریں گے۔ اب تک کتنے ہوئے؟ 5,80,000، تقریباً 6 لاکھ کے قریب ڈیپورٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر اتنی تیزی سے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی تو ڈیپورٹیشن کے پروسیس کو بھی بہت زیادہ سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تو میری رائے میں آنے والے دنوں میں شاید ہمیں امریکہ میں امیگریشن کے ریٹس میں اضافہ نظر آئے، اور لوگوں کو ڈیپورٹ بھی فوراً کیا جائے، یا انتہائی تیزی سے کیا جائے۔ آخر میں تھوڑا ذکر بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا، جو کہ تاریخی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ دنوں میں ایک واقعہ ہوا جہاں پر کہ ہندو شخص کو ایک ہجوم نے قتل کر دیا، جس کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان تعلقات میں شدید کشیدگی آئی، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے اور ایک دوسرے کے خلاف سفارتی احتجاج بھی کیے۔ ڈھاکہ میں سیاسی قتل، مذہبی تشدد اور انڈیا مخالف جذبات نے حالات کو مزید بگاڑ دیا ہے، یہ مختلف انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں، جبکہ دونوں ممالک سیکیورٹی خدشات کے باعث انہوں نے
ویزا سروسز بھی معطل کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ کچھ اداروں کا دعویٰ ہے، اسپیشلی مغربی میڈیا میں، کہ وہاں پر مذہبی انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے، اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں اور سول سوسائٹی اور ثقافتی اداروں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، گرچہ بنگلہ دیشی حکومت اس سے مکمل طور پر ڈینائی کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اس قسم کی بات سامنے آ رہی ہے اور اس واقعے کے بعد ایک ایسا امپریشن بنایا جا رہا ہے کہ شاید بنگلہ دیش میں اب ایکسٹریمسٹ کی حکومت ہے۔ یہاں پر ایسے لوگ حکومت میں آ گئے ہیں کہ جو سیکولر نہیں ہیں، وہ سیکولر سوچ نہیں رکھتے۔ بنگلہ دیش میں فروری میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ڈاکٹر محمد یونس، جو میرے رائے میں ان کو ویسے انتخابات پہلے کرا دینے چاہیے تھے، انہوں نے تھوڑے ڈیلے کیا، لیکن ان کے اوپر بھی اب الزام لگ رہا ہے اور ہر قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ لیکن بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں انتہائی کشیدگی اور اس کے بعد جو فروری میں انتخابات ہو رہے ہیں، میری رائے میں شاید بھارت میں اکثریت جو حکومت کی ہے وہ ان انتخابات کے نتائج کو نہ مانے، کیونکہ عام رائے یہی ہے کہ وہاں پر شیخ حسینہ کی پارٹی تو جیتے گی نہیں، جو بھی پارٹی آئی آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ بھارت کے کتنے قریب ہوگی، تو لہٰذا بھارت کے لیے فروری میں وہی ساؤتھ ایشیا ہوگا یا اس سے شاید زیادہ ڈفرینٹ نہ ہو جو اس وقت ہے، جس میں بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں، جس میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، جس میں چین اور بھارت ایک دوسرے کے تھوڑے قریب آ رہے ہیں، جس میں سری لنکا اور بھارت کے تعلقات سو سو ہیں، اور نیپال اور بھارت کے تعلقات بھی کوئی خاص ان میں گرم جوشی نہیں، دے آر جسٹ اوکے۔ تو اس پوری جو نئی شکل سامنے آ رہی ہے ساؤتھ ایشیا کی، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں پر بھارت کو بھی بھاری سفارتکاری کرنی ہوگی، اور پاکستان جیسے ممالک میں بہت سارے جو پالیسی اتحاد ہیں، ان کو یہاں پر ایک اپرچونٹی پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ میری رائے میں پاکستان کو واقعی بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہت اچھا کرنا چاہیے، ان میں بہتری لانی چاہیے، لیکن اس کو اس طریقے سے بہتر کرنا چاہیے کہ بالکل ایسا شائبہ نہ بنے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان شاید بھارت کے خلاف جو ہے اپنی ایک ایسی پالیسی بنا رہا ہے کہ جس میں بھارت کو انسرکل کر رہا ہے اور بنگلہ دیش کو اس لیے بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اس کے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس کو کلیریفائی کرے، کیونکہ پھر بھارت کی جانب سے بھی گلہ وہی ہوگا جس وقت ہم افغان طالبان سے کر رہے ہیں، جہاں پر کہ افغان طالبان بھارت کے قریب جا رہے ہیں اور پاکستان میں اس کے اوپر بے چینی ہے۔ اگر پاکستان نے بھی کوئی ایسی ہی پالیسی اپنائی جس سے یہ تاثر ملے تو وہ تاثر ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے ساؤتھ ایشیا میں مزید انسٹیبلٹی پھیلے گی۔ میری رائے میں بنگلہ دیش میں شفاف انتخابات کی ضرورت ہے اور ٹائم پر ہونے والے انتخابات کی ضرورت ہے، اس میں جو بھی جیتے اس کو حکومت دی جانی چاہیے۔ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان پر جو حکومت کرے وہ عوام ہی کی حکومت ہونی چاہیے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔